السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ سال گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ لوگوں کے تعاون کی برکت سے ہم نے رمضان کے روزوں کے مسائل کا سلسلہ، اسی طرح تراویح کے متعلق مسائل، اعتکاف کے متعلق مسائل، عید الفطر کے متعلق مسائل اور صدقۃ الفطر کے متعلق مسائل کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ رمضان المبارک میں مکمل ہو چکا تھا۔ اور تو اس سال ہم نے قرآن مجید کا پیغام، ایمان والوں کے نام، اس عنوان سے اس سال ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی اسے سنیں اور دوسروں کو بھی اسے بھیجیں۔ ہمارے اس سبق کی ترتیب یہ رہے گی کہ ایک آیت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کی تفسیر مختصر طور پر رکھی جائے گی، اور اس آیت سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ مسائل بھی آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے، اور اس آیت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق بھی آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھے، آپ لوگ بھی دعا کریں۔ چنانچہ آج سے ہم اس سلسلے کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن کے روزے رکھ لو۔ سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لیں، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا۔ پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس کے لیے ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب آگے اس کی تفسیر ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور عاشورے کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر ہجری 2 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے اور مذکورہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت میں یہ بھی حکم تھا کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں انہیں اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آخر تک نازل فرمائی۔ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کا روزہ رکھے۔ طاقت رکھنے والے کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی جو اجازت تھی وہ ختم ہو گئی۔ دشواری کے بعد آسانی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور اپنے بیویوں سے جمع کرتے تھے جب تک کہ سو نہ جائے۔ اگر کوئی شخص سو گیا اگرچہ رات باقی ہو تو ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام سرما تھا، وہ روزے کی حالت میں دن بھر کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے تو عشاء پڑھ کر سو گئے، اور اب سونے کی وجہ سے کچھ کھا پی نہ سکے، کیونکہ سو جانے والے کو اجازت نہ تھی کہ باقی رات میں کھائے پیے۔ اسی حال میں صبح ہو گئی اور انہوں نے روزہ بھی رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم میں کمزوری کے آثار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا، اور ایک واقعہ یہ پیش کیا گیا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر کسی باندی سے یا اپنی بیوی سے جمع کر لیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ سنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہارے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا، کھانا پینا روزوں کی راتوں میں مشروع کر دیا گیا، یعنی روزے کی رات میں تم کر سکتے ہو۔ اب اس آیت سے کیا مسائل نکلتے ہیں تو وہ مسائل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، ایسا مریض جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ مسئلہ نمبر 2، سفر شرعی حنفیہ کے نزدیک یہ ہے اپنی قیام کی جگہ سے 48 میل کے ارادے سے سفر کرے تو راستے میں تو یہ مسافر ہو گیا، اب منزل مقصود پر پہنچ کر اگر 15 دن یا زیادہ قیام کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اور اگر 15 دن سے کم کا ارادہ کیا تو پھر مسافر ہے۔ غرض جو شخص شرعی مسافر ہو اس کے لیے جائز ہے کہ باوجود روزہ رکھ سکنے کے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، لیکن ایسی حالت میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ نمبر 3، قضا کے روزے ایک ساتھ رکھے یا علیحدہ دونوں درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، جو شخص بالکل بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو کہ اب صحت کی امید ہی نہیں تو ایسا شخص فدیہ دے ہر ایک روزے کے بدلے۔ مسئلہ نمبر 5، ایک روزے کے بدلے یا تو ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یا اناج دینا ہو تو ایک مسکین کو 1.25 کلو گیہوں دے دیا کرے۔ مسئلہ نمبر 6، اتنے گیہوں 2 مسکین کو دے یا ایک تاریخ میں ایک مسکین کو 2 دن کا فدیہ دینے، ایک مسکین کو 2 دن کا فدیہ دیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر فدیہ دینے کے بعد طاقت آ گئی تو ان روزوں کو پھر قضا کرنا ہوگا اور اس فدیے کا ثواب الگ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی کو فدیہ دینے کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ صرف استغفار کرے اور نیت رکھے کہ جب ہو سکے ادا کروں گا۔ اب اس آیت سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، قانون الہی کی پابندی سکھلانا روزے کا خاص مقصد ہے۔ نمبر 2، آیت سے روزے کی فرضیت ظاہر ہے۔ نمبر 3، روزے شہوت کو توڑنے اور لغویات کو کم کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، روزہ ایک ایسا مقدس عمل ہے جو مومن کے اندر تقوی کی صلاحیت اور ملکے کو پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، معدودات سے اشارہ ہے، آیت میں جو ذکر کیا ہے ایام معدودات، معدودات سے اشارہ ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان شروع کرو اور چاند دیکھ کر رمضان ختم کرو۔ نمبر 6، اسلام میں ہر شخص کے مناسب حکم موجود ہے، چنانچہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہو وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ یہی حکم حاملہ یعنی عمل والی اور مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی کا بھی ہے۔ نمبر 7، روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جسم کے اندر جو فاسد مادہ جم جاتا ہے روزہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، صوموا اتسعوا، یعنی روزہ رکھ کر صحت مند رہو گے، روزہ رکھا کرو صحت مند رہو گے۔ نمبر 8، رمضان کا روزہ زندگی کے روزے کی مشق ہے۔ جو شخص رمضان میں جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہو وہ زندگی میں آرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی محترم دوستو کہ پچھلے رمضان کے اندر جو روزے کے مسائل کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور رمضان کے روزوں کے متعلق جو مسائل آپ کی خدمت میں رکھے تھے تو وہ لنک بھی جو ہے آپ کو شیئر کر دی جائے گی، آپ ان مسائل سے بھی فائدہ حاصل کریں اور جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس سے بھی جو ہے فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔